محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔ الکافی میں کتاب و توحید میں وارد ہونے والی احادیث کی شرح آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی۔ ہم باب الکون والمکان تک پہنچے تھے۔ باب الکون والمکان کے تقریباً 8 اس میں احادیث مبارکہ ہیں۔ آج ہم چوتھی حدیث کو مطالعہ کریں گے۔ تیسری حدیث قدر طولانی تھی اور اس میں متعدد کلمات تھے کہ جن کی تشریح مطلوب بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کے اوپر ہم مزید زیادہ وقت نہیں لگاتے اور چوتھے حدیث کی طرف منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں جو معانی آپ کے لیے ذکر کیے جائیں گے وہ تیسری حدیث کے ضمن میں بھی کفایت کریں گے۔ اس حدیث میں در حقیقت یہ حدیث مرفوع ہے کہ احمد بن محمد بن خالد اپنے والد گرامی اور وہ براہ راست امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ درمیان میں سند کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہے۔ اس حدیث کے کلمات دیگر احادیث مبارکہ سے مطابقت کی وجہ سے قابل قبول اور بالخصوص اپنے الہی معارف کی دقت اور بلندی کی وجہ سے امام معصوم علیہ السلام کی طرف بلا شک و شبہ نسبت دیے جا سکتے ہیں۔ الکافی میں اس روایت کے آغاز میں اس طریقے سے تذکرہ ہے کہ اجتمعت الیہود، یہودی جمع ہوئے کس کے پاس؟ الی رأس الجالوت، جالوت، رأس الجالوت، رأس کہتے ہیں سید و سردار کو۔ جالوت جو ہے عجمی لفظ ہے، طالوت، جالوت عبرانی غالباً لفظ ہے۔ ان کے ایک بڑے عالم دین کو کہتے تھے۔ اس دور میں 2 علماء یہودیوں کے بہت معروف تھے، ان میں سے ایک جالوت تھا۔ رأس اس کا نام کا حصہ نہیں ہے، یا ممکن ہے کہ رأس الجالوت یعنی جالوت کا سردار، یعنی علماء کا سردار آپ کہہ لیں، علماء میں نامور ایک شخصیت۔ بہرحال رأس سے کیا مراد ہے کہ ان علماء میں جو سب سے آگے بڑھ کر ہیں، جو سب سے زیادہ علمی طور پہ معروف ہیں اور اس طبقے میں یا اس فرقے میں وہ فرقہ اسی عالم کی سربراہی سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے ہر مکتب میں ایسی بڑی شخصیات ہوتی ہیں کہ جن سے اس مکتب کی نشاندہی ہوتی ہے یا مکتب کے امور کو حاصل کرنے یا آشنائی کے لیے اس عالم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ تو رأس الجالوت بھی امام علی علیہ السلام کے دور میں ایک یہودی تھا، اور رأس سے پتہ لگا کہ یہ رئیس القوم تھا، اپنے پورے تمام علماء میں تمام علماء کے اوپر سربراہی کرنے والا اور بالاتری حاصل کرنے والا تھا۔ الی رأس الجالوت، اجتماعت فی ویسے ہوتا ہے، اجتماعت یعنی اس جگہ پہ جمع ہوئے۔ اجتماعت الی رأس الجالوت سے کیا مراد ہے؟ ان کلمات کو صرفی اعتبار سے آپ دیکھیں، کیونکہ آج ہم عربی لغت سے زیادہ استفادہ کریں گے اور فلسفیانہ ایک بحث کو اپنے طور پہ حل کرنے کی کوشش انشاءاللہ کریں گے، اس لیے یہ مقدمات ہمارے ذہن سے فراموش نہیں ہونے چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو شرح حدیث و فہم حدیث میں ہمیں فائدہ دیتی ہیں، کیونکہ آج کے دور میں ایک اور اہم ترین شعبہ علم حدیث کے ضمن میں قائم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا نام ہے فہم حدیث، کہ جیسے ہماری اس کتاب خانے میں 2-3 کتابیں فہم حدیث کے نام سے موجود بھی ہیں، کہ فقہ حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، فہم حدیث بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ایک ہے مصطلحات حدیث، اسے کہتے ہیں علم حدیث یا قواعد حدیث کا علم، ایک علم رجال ہے، اور تیسرا کیا ہمارے پاس آ گیا؟ فقہ حدیث، فہم حدیث۔ فقہ حدیث، فہم حدیث میں کئی چیزیں دخیل ہوتی ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز یہی ہے کہ ہم ان افراد کے بارے میں جانیں، اس ماحول کے بارے میں جانیں، تاکہ سیاق سباق اور اس حدیث جس ماحول میں صادر ہوئی ہے اس سے آشنائی حاصل ہو سکے اور اس کا فہم حاصل کر سکیں۔ بہرحال کئی اور چیزیں دخیل ہیں، آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ ادھر آپ نے رأس الجالوت، اجتماعت الی ہے، الی سے کیا مراد؟ شارحین نے، الکافی کی شارحین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ الی سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اجتماعت کا ترجمہ یہ توجہ کریں گے، توجہ کی، یعنی
ان کا ذہن فوراً گیا کہ ہم رأس الجالوت کے پاس جاتے ہیں اور اس سے جا کے بات چیت کرتے ہیں اس مسئلے کے اوپر۔ کوئی انہوں نے سوچا ہوگا کہ امام علی علیہ السلام کے پاس جا کے ان موضوعات کے اوپر سوال جواب کریں، لیکن خالی اٹھ کے چلے جائیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا اپنے سب سے بڑے عالم دین کو لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ عالم دین سوال کریں تو پتہ لگے کہ یہ شخصیت کتنی اہل علم ہے۔ ہمیں تو فوراً ہی آگے سے کوئی بھی شخص کو دبا دیں گے، جیسے آج بھی آپ کسی بھی فرقے والے کے پاس جائیں، حتیٰ کہ قادیانی ہوں یا عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، اگر ان کے عالم کے پاس ایک عوامی بندہ چلا جائے وہ عوامی بندے کو آرام سے گھیر لیں گے۔ لہذا علماء کو لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ عالم اس سے بات چیت کرے اور اپنا علمی ایک دباؤ اس کے اوپر ڈال سکے۔ لہذا رأس الجالوت کے پاس سے آئے، فقالوا لہ، انہوں نے آ کے رأس الجالوت کو کہا ان ھذا الرجل عالم، یہ امام علی علیہ السلام جو مسلمانوں میں ہیں وہ عالم ہیں، بہت علم رکھتے ہیں۔ یعنون امیر المؤمنین، عالم سے مراد ان کی کیا تھی؟ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ فانطلق بنا الیہ، اسے گزارش کی آپ ہمارے پاس ساتھ ان کے پاس چلیں، امام علی علیہ السلام کے پاس، نسألہ، تاکہ ہم سوال کریں۔ بعض شارحین نے نسألہ میں جو جزم آئی ہے اس کے بارے میں بحث کی ہے نحوی اعتبار سے، کیوں نسأل ہے، نسألہ کیوں نہیں ہے۔ بعد نے نسألہ بھی پڑھا ہے کہ ہم اس سے جا کے سوال کریں۔ نسألہ تو ہو تو کیا ادھر محذوف ماننا پڑے گا، نسأل ہو تو اسے ہم کس طریقے سے نسأل کیوں جزم پڑھیں؟ جزم کے اسباب آپ جانتے ہیں، یا حرف کی وجہ سے یا اسماء شرط کی وجہ سے ہے، یا معنی کے اعتبار سے کوئی شرط بن رہی ہے۔ بہرحال ایک نحوی بحث ادھر موجود ہے۔ فَأَطَوْهُ، وہ رأس الجالوت نے ان کی بات کو قبول کیا اور وہ سب مل کے امام علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب آئے پوچھا کہاں ہیں امام علی علیہ، فقیل لہم، انہوں نے جب پوچھا کہ کہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام، تو لوگوں نے کہا کہ ہوا فی القصر، وہ قصر میں ہے۔ اردو میں قصر کہتے ہیں محل کو، صحیح، لیکن عربی میں قصر محل کو نہیں کہتے۔ عربی میں قصر کہتے ہیں ایک ثابت ایسی جگہ جہاں پہ کوئی شخصیت یا شخص رہتا ہے، گھر کو بھی کہہ سکتے ہیں، حجرے کمرے کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا جہاں پہ کوئی شخص رہتا ہے اسے قصر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اپنے گھر میں ہے۔ فانتظروہ، انہوں نے انتظار کیا، حتی یخرجا، اور بعض جگہوں پہ یخرجا ہے، البتہ ہمارے پاس جو نسخہ الکافی کے وہاں پہ حتی خرجا، صحیح، وہ نکلے یہاں تک کہ امام علیہ السلام تشریف لائے۔ فقال لہ رأس الجالوت، رأس الجالوت نے امام علی علیہ السلام سے کہا جئناک نسألک، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے کہ ہم آپ سے سوال کریں۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ نسألک آیا ہے، وہاں پہ چونکہ امر تھا تو اس جگہ پہ نسأل آیا ہے۔ بہرحال نحوی تراکیب ادھر مختلف کی جا سکتی ہیں۔ فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا سل یا یہودی عما بدا لک، جو تمہارے پاس موجود ہے، جو تمہارے پاس علم ہے، بدا یعنی ظاہر ہونا، جو تیرے لیے ظاہر ہے، یعنی تیرے پاس جو سوال ہے اس کے بارے میں سوال کرو، پوچھو۔ فقال، تو رأس الجالوت نے کہا اسألک عن ربک متی کان، میں آپ کے رب کے بارے میں سوال کرتا ہوں کب سے ہے وہ۔ چاہیے جب کب کہتے ہیں تو زمان آ جاتا ہے، وقت آ جاتا ہے۔ زمان کی حقیقت کو ہم کوشش کریں گے کہ اس سطح تک پڑھ لیں کہ جو سطح ہمارے ہاں علمی طور پہ کتب میں فلسفیانہ اور عقائدی کتب میں موجود ہے، کیونکہ ہمارے علماء فلاسفہ و عقائد نے اپنے دور میں، اس دور میں رائج سائنسی ایجادات اور ریاضی کے جو مختلف طرح کے کلی قاعدے تھے اس سے استفادہ کیا۔ آج کے دور میں چونکہ سائنس حوزہ علمیہ سے دور ایک قسم کی چلی گئی، یعنی منقطع ہو گیا یہ دونوں کا سلسلہ، اس لیے جدید جو ایجادات ہیں اس کے اوپر حوزہ علمیہ میں بحث نہیں کی جا رہی۔ بعض علماء ہیں جو اس طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، جیسے آیت اللہ یزدان پناہ حافظہ اللہ تعالی، یا اس طرح دیگر بزرگان ہیں، وہ پڑھتے ہیں سائنسی تمام اس طرح کی تحقیقات۔ ایران اور عراق میں بعض ایسی شخصیات ہیں، خصوصاً بعض ایسے افراد ہیں کہ جو
انہی شعبجات سے منسلک تھے، یعنی سائنسی فزکس کے ماہرین میں سے تھے یا میتھمیٹکس کے ماہرین میں سے تھے، اور پھر حوزہ علمیہ آئے اور انہوں نے یہاں پہ مدارج طے کیے، علمی مدارج طے کیے۔ بہرحال آپ جو فلسفہ اور کلام میں یہ جو مباحث پڑھتے ہیں، کم ہے، کیف ہے، وجود ہے، ماہیت ہے، یا اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں، ان کا مقدمہ بنتا ہے طبیعیات یعنی فزکس، اس دور کی فزکس۔ اس دور میں سائنس دینی مدارس سے جدا نہیں تھی۔ آج کے دور میں سائنس دینی مدارس سے جدا ہو گئی، اور یہ بہت بڑا ایک نقصان دہ امر ہے۔ لہٰذا سائنس سے حد الامکان کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آگاہ ہوں۔ مثلا ابھی ہم جو زمان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اب ہم امام علی علیہ السلام کی گفتگو تو پڑھ لیں گے، کیونکہ جو امام نے گفتگو کی ہے یہ ہر زمانے میں اپنے نئے انداز سے کھلنے والی گفتگو ہے۔ اتنی جامع اور اتنی محکم یہ گفتگو ہے کہ ہر دور میں اپنے طور پہ یہ کھلتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا آپ اگر میتھمیٹکس کی اصطلاحات کو نہیں جانتے، مثلا کم اور کیف، کمیت، کیف ہے، کیفیت، یا اسی طریقے سے زمان، ٹائم یا لمٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں اس ٹائم ریاضی میں یا فزکس میں قابل بحث ہیں۔ ہم اس درجے کی ممکن ہے بہت اعلیٰ درجے کی حاصل نہ کر سکیں، لیکن اتنی ضرور حاصل کریں کہ جو ہمیں ایک اجمالی اور مختصر آج کے دور کے یعنی 2023 کی معلومات ہمیں دے دے۔ 2023 کے بعد اگلا زمانہ آئے گا، اس دور میں اور ایجادات ہوں گی، اس دور کے لوگوں کا وظیفہ ہے کہ وہ اس دور کی ایجادات کے مطابق ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں۔ بہرحال آیا بھی آپ دیکھیں متا کانا، کب سے ہے، صحیح ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا فقال، اب امام کی جملات دیکھیں، کان بلا کینونۃ وکان بلا کیف۔ کینونۃ کا مطلب ہے کہ وہ حادث ہونے سے پہلے تھا، ہر چیز کے ہونے سے پہلے تھا۔ ہر چیز کیا آئی ہے؟ حادث ہے، ہر چیز وجود میں آئی ہے، لیکن یہ ہر چیز کے وجود میں آنے سے پہلے تھا، یعنی ہمیشہ سے تھا۔ کانا بلا کینونۃ، اسے ہونے نے ہونا نہیں دیا، یعنی حادث نہیں ہے کہ وہ عدم میں تھا اور پردہ عدم سے نکل کے حدوث اور تحقق اور وقوع اس نے حاصل کیا ہو، نہیں، وہ ہر شے سے پہلے تھا۔ اس لیے بلا کینونۃ، اسے کسی نے حادث نہیں کیا، اسے کسی نے ایجاد نہیں کیا، اسے کسی نے وجود نہیں دیا، اس سے کسی نے ہونا اس کے لیے ثابت نہیں کیا، وہ بلا کینونۃ تھا۔ کینونہ کا مطلب ابھی ہم ترجمے کی حد تک دیکھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ کان بلا کیف، وہ بغیر کیف کے تھا، کوئی کیفیت طاری نہیں تھی۔ کیف کو بھی آج ہم تھوڑا بہت انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کان لم یزل بلا کم ولا وبلا کیف، وہ ہمیشہ سے کم اور کیف کے بغیر تھا۔ کانا بلا کیف وبلا کم وبلا کیف، وہ مقدار کے بھی بغیر تھا، کوئی مقدار اور اس کی، کیونکہ مقدار جب بھی کریں گے حد بندی ہو جائے گی، کیف جب بھی کریں گے تو کوئی اسی اور شے کو ماننا پڑے گا جو اس کی پر عارض ہوئی ہو، اس لیے اس کی ذات بلا کم و بلا کیفن تھی۔ یہ ایک مطلب ہو گیا۔ اس مطلب میں یہاں تک حدیث مبارک میں دو امر ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا امر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ سے ہے، اس سے پہلے کسی شے کو تصور نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ عدم کو اس سے پہلے نہیں تصور کیا جا سکتا، حتیٰ اس سے پہلے کسی کے وجود کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہر شے ما سوی اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ، حتیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین امام علی علیہ السلام و ائمہ اطہار علیہم السلام، وہ نہیں تھے پھر ہوئے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات واحد ہے کہ جو بلا کینونۃ ہے، کچھ بھی ان سے پہلے، اللہ سے پہلے نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ ہے، هو الاول والآخر۔ لہٰذا یہ جو اول ہے اس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی، یہ پہلا مطلب ہے بلا کینونۃ سے۔ دوسرا مطلب ابھی تک ہم نے پڑھا، اور بلا کم و کیف، نہ اس کی مقدار ہے اور نہ اس کی کیفیت ہے، یہ دونوں جسم کی خصوصیت ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ حقیقت میں کم بلا کم من جب کہے، کم ہی سے زمانے کا آغاز ہوتا ہے،
متا کہاں سے آتا ہے؟ کم سے. ہاں بلا کم من جب کہے نا تو اس میں بلا زمان آپ کہہ سکتے ہیں. بلا کیف یعنی بلا مکان، نہ اس کے پر کوئی وہ ایسا مکان ہے کہ چیزیں اس کے پر عارض ہو جائیں، اور نہ ہی کوئی اس کے لیے ایسی مقدار ہے کہ زمانہ اس کے لیے تشکیل پا جائے. اس لیے وہ قبل الزمان و قبل مکان تھا. بلا کم و بلا کیف، بلا کم یعنی بلا زمان، بلا کیف یعنی بلا مکان. درست ہے. ابھی کس طریقے سے انشاءاللہ کم اور کیف کو ہم سمجھیں گے، لیکن اس جگہ پہ آپ نے دوسرا مطلب دیکھا. اب تیسرا مطلب حدیث میں ذکر کیا جا رہا ہے، کان لیس لہ قبل، اللہ سے قبل کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اللہ کے لیے قبل کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اب اس کی خود تشریح کرتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام، کیا مطلب لیس لہ قبل، اس کے لیے قبل نہیں ہے. ہم سے پہلے کچھ ہے یا نہیں؟ ہر شے سے پہلے قبل ہے، یہاں تک کہ ہر شے کا اختتام کس پر ہو جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر، ہر شے سے قبل. اچھا اللہ کے لیے قبل ہے یعنی لیس لہ قبل. اچھا لیس لہ قبل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ هو القبل القبل بلا قبل، بغیر قبل کے ہر قبل سے قبل وہ ذات ہے. صحیح. بلا قبل یعنی اس کے لیے قبل نہیں ہے. پھر قبل القبل، جو چیز بھی لے آؤ اللہ اس سے پہلے ہے، اس سے قبل ہے. جو چیز بھی آپ لے آؤ اللہ تعالیٰ اس سے قبل ہے. پھر یہاں پہ قبل ہو گیا، قبل اول کی طرف اشارہ، هو الاول. ولا غایت ولا منتہا، نہ غایت ہے نہ منتہا. غایت یعنی وہ مقصد جہاں تک آپ نے جانا ہے، اور وہی منتہا ہوتی ہے جہاں پہ نہایت ایک سفر ہو جاتا ہے، یہ ایک ذات کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی ہے ہی نہیں انتہا. یعنی اس کے لیے پہلا سرا بھی نہیں تلاش کر سکتے، اس کے لیے آخری سرا بھی آپ تلاش نہیں کر سکتے. صحیح ہے. انسان ہر چیز کا تصور ان دو کے درمیان ہی کرتا ہے. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی شے کا نام لیں گے یا کسی شے کو لے کے آئیں گے، وہ اس طریقے سے ہے، اس کے لیے قبل ہے ایک. صحیح. حتیٰ کہ وہ قبل اختتام ہو جاتا ہے کسی ذات کے اوپر، اللہ تعالیٰ پہ. ہر شے کی ایک انتہا ہے جہاں تک وہ پہنچ جائے گا اور بس ہو جائے گی، اس سے آگے نہیں بڑھے گا. اور یہ انتہا سوائے اللہ تعالیٰ کے. اس لیے فرمایا کہ ولا غایت ولا منتہا، اللہ کے لیے کوئی ایسی حد نہیں ہے کہ کہیں کہ یہ بس ادھر تک پہنچنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے کوئی منتہا نہیں ہے کہ کہیں کہ یہاں اس کی حدود ختم ہو جاتی ہیں. انقطعت عنہ الغایت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک ہر غایت ختم ہوگی. ہر چیز کا سلسلہ کس کے اوپر ختم ہوتا ہے؟ سلسلہ شروع کس سے ہوا؟ اللہ سے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مبدا ہے ہر شے کے لیے، یہاں سے ابتدا ہے. اور اللہ ہی کی ذات منتہا ہے، وہ اللہ ہی کے اوپر ختم بھی ہوتی ہے. واضح یہ بات. پھر آگے فرماتے ہیں ہوا غایت کل غایت، جو غایت بھی آپ لے آؤ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہر شے کی غایت بن جائے گی، لیکن اللہ کے لیے غایت نہیں ہے. ہر شے، بڑی سے بڑی شے لے آؤ، ہر غایت کی غایت کیا ہے؟ وہ اللہ کے اوپر اختتام ہے. اس کا ابتدا بھی کس سے ہے؟ اللہ سے. اختتام بھی کس پر ہے؟ فقط اللہ پہ. اچھا اللہ کا اختتام کس پر ہے؟ آپ کہیں گے بلا غایت، اس کے تو کوئی اختتام نہیں ہے. جب یہ سنا رأس الجالوت نے تو اسے بھی معلوم ہو گیا کہ یہ علم وحیانی ہے، یعنی نور وحی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امیر المومنین علیہ السلام کو جو علم لدنی سے عنایت فرمایا ہے اور اس سے لبریز فرمایا ہے، یہ وہ سرچشمہ ہے جہاں سے امام علی علیہ السلام ایک مطلب کو بیان فرما رہے ہیں. اس لیے اس نے کہا امضوا بنا. یہاں پہ باب کس معنی میں ہے؟ یا الصاق کے معنی میں ہے یا کس معنی میں ہے؟ مختلف ہے نا. ہاں یعنی لبس کے معنی میں، یعنی ہمارے ساتھ چلو، بس چلو اٹھو یہاں سے نکلیں. فَهُوَ أَعْلَمُ مِمَّا يُقَالُ فِيهِ، ابھی تک تم نے امام کے بارے میں جو کچھ سنا ہے اور کہا گیا ہے ان کے بارے میں، یہ اس سے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں. یعنی تم نے جو سنا ہے وہ کم ہے،
صحیح ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر علم رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس آ گیا رأس الجالوت کہ جو یہودیوں کے بڑے علماء میں سے تھا، اور یہودیوں نے ان سے التماس کی اور آ کے امام علی علیہ السلام کے پاس عاجزی سے وہ پیش ہوا۔ اس جگہ پہ چند کلمات کو دیکھیں۔ آغاز، جواب کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ جب کہا کہ اسألک عن ربک متی کان، میں آپ کے رب کے بارے میں سوال کرتا ہوں کب سے ہے۔ کوئی بھی ہم سے سوال کرے تمہارا رب کب سے ہے۔ اب دیکھیں یہ زبان جو ہے نا، یہ آج کے دور میں الحاد تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اور غیر محسوس طور پہ دینی طبقے میں بھی پھیل رہا ہے۔ ایک الحاد کے پھیلنے کی وجہ ہے دنیاوی، جو غرب سے ایک حملے کی صورت میں، ایک ہجوم کی صورت میں ہمارے اوپر آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ غرب جو ہے وہ اپنے باطل نظاموں کے ذریعے سے اور باطل تصویر زندگی دے کے ہمیں الحاد کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ کوئی حلال حرام نہیں ہوتا، اپنی لذت حاصل کرو، خواہشات حاصل کرو، تمنائیں حاصل کرو اور اپنی زندگی جیو۔ ایک غرب نے خلاصتاً یہ اپنے ہر فلسفے کے اندر مفاد کا اور شہوت اور لذت کا فلسفہ دے کے الحاد کی ڈگر پہ لگایا ہے۔ لیکن ایک الحاد جو ہے وہ اسباب کہ جو قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوئے ہیں، اسی کی اساس پہ دینی طبقوں کے اندر بھی کسی حد تک سرایت کرتا چلا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ دینداروں کی بے دینی، یعنی ہیں ظاہراً دیندار لیکن اندر سے بے دین ہیں، اندر سے کاملاً عام معاشرے کے افراد کی مانند ہے۔ اس لیے معاشرے کے افراد جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ ان سے بدک جاتے ہیں۔ اور یہ کیوں بے دینی کو اختیار کیے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی در حقیقت معاشرے سے متاثر ہے، معاشرے کی تاثیر اپنے قلوب سے ختم نہیں کر سکے۔ یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ آپ کبھی سوچیں کہ میں ایک چیز کا اہتمام یا ایک چیز کا انعقاد یا ایک چیز کی طرف قدم کیوں بڑھا رہا ہوں؟ اگر وہ معاشرے کا دخل رکھتا ہے تو معاشرے کی اساس کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے۔ ہماری اساس ایمان ہونا چاہیے، ہماری اساس فکر اور بصیرت و شعور ہونا چاہیے۔ اگر ہماری اساس معاشرہ ہے، فکر و شعور اور ایمان نہیں ہے، تو پھر تو ہمارا شمار بھی عوام الناس ہی کے حلقے میں ہوتا ہے، اور عوام الناس کے حلقوں کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہ وہ بے دینی کو آہستہ آہستہ اختیار کرتا ہے۔ دوسرا جو مسئلہ الحادی طور پہ آتا ہے، جو ایک دیندار طبقہ خاموشی سے اپنے اندر اختیار کر لیتا ہے، وہ زندگی کے وہ امور کہ جس میں انسان کے پاس دو فیصلوں میں سے ایک فیصلہ اختیار کرنے کا موقع آ جاتا ہے، وہاں پہ وہ اپنے اندر ایمان کی کمزوری پاتا ہے۔ مثلا اس جگہ پہ میں توکل کے اوپر عمل کروں، توکل اللہ کی ذات پر کروں، یا میں عوامانہ طریقے سے مال کمانے کے لیے فلاں چیزوں کو اختیار کروں۔ اگر وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے تو یہ ایمان کے دوش پر ہے، کیونکہ مومنین فقط اللہ پہ توکل کرتے ہیں، غیر مومن کبھی توکل نہیں کر سکتا۔ قرآن نے حصر کے ساتھ بیان کیا ہے، صحیح ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ یا فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مؤمنون کا کلمہ بھی وارد ہوا ہے۔ لہذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اختیار کریں، واقعاً اختیار کریں دین کو۔ یعنی یہ نہ دیکھیں کہ فلاں طالب علم، فلاں عالم، فلاں دوست، فلاں میری جماعت، فلاں جو میں نے گروہ بنایا ہے، یہ افراد جو ہیں وہ ان طریقوں سے چل رہے ہیں، میں اکیلا ان سے جدا کیوں نظر آؤں؟ یہ ایک حساس امر رہ جاتا ہے۔ یعنی معاشرے کی تاثیر کا اپنے وجود میں ضرور مقابلہ کریں۔ یہاں پہ اب آپ آئیں اور دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے جو زبان استعمال کی ہے وہ بڑی عمیق زبان ہے، لیکن آج کے دور میں اگر آپ الحاد کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو انہی مطالب کو پیش نظر رکھنے ہیں، لیکن آپ کو الفاظ آج کے معاشرے کے مطابق لانے پڑیں گے۔ اگر آپ معانی کو حاصل کرنے میں صحیح طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے تو آج کے دور میں بھی ان باتوں کو سمجھانے کے لیے صحیح طریقے سے الفاظ کو نہیں لے کے آ سکتے۔ اس لیے آئیں اس جگہ دقت کریں کہ ہم کون سے الفاظ کس طریقے سے استعمال، یعنی ان کے معنی کو اچھے طریقے سے جانیں تاکہ ان کے متبادل آج کے دور کی زبان کو ڈھونڈ سکیں، الفاظ کو ڈھونڈ سکیں اور وہ بولیں تاکہ اگلے کو سمجھ بھی آئے۔ ورنہ آپ یہ کہیں کہ کوئی آپ سے پوچھے آپ کا رب کہاں ہے،
آپ اگر اسے یہی جواب دیں جو یہاں پہ درج ہے، کان بلا کینونۃ وکان بلا کیف، تو اس نے یہی سمجھنا ہے کہ شاید یہ کوئی تعویذ میرے اوپر پڑ رہا ہے، صحیح ہے؟ یعنی کان بلا کینونۃ کا کینونہ کسے کہتے ہیں، ممکن ہے کہ ایک طالب علم کو بھی مشکل سے پتہ لگے، کیونکہ یہ تو ہمارے حوزوی نصاب میں لفظ نہیں آتا، یہ تو انہی احادیث کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے کینونہ کو حل کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر یہ لفظ ہمارے لیے قابل حل نہ ہو، ایک تو دعاؤں میں اور احادیث میں جو یہ کلمہ ہے یہ ہمارے لیے حل نہیں ہوگا۔ دوسرا، ہم کسی اور کو کیسے امامت کی زبان سے دین متعارف کرا سکتے ہیں؟ امامت کی زبان سے دین ہی متعارف کرا پائیں گے؟ آئیں اس لیے سب سے پہلے آپ اس کلمے کو دیکھیں، کینونہ کیا ہے؟ کینونہ کلمہ کون سے بنا ہے؟ الکافی کے جو شارحین ہیں مولا صالح مازندرانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کلمے کو کھولا ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے اس کلمے سے گزر گئے، مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے گزر گئے، لیکن محقق قزوینی ہیں اور مولا صالح مازندرانی رحمہم اللہ، ان بزرگان نے قدرے کھولا ہے۔ میں آج سب سے پہلے یہ کلمہ آپ کے سامنے راغب اصفہانی کی زبانی بیان کرتا ہوں۔ راغب اصفہانی نے قرآن کریم کے جو کلمات ہیں اس کے ضمن میں، کانا کے ضمن میں بیان کیا۔ کانا دیکھیں، علم النحو بھی جن لوگوں نے ایجاد کیا، بات کیا یام میں، آغاز تو امام علی علیہ السلام سے، اور ابو اسود علی کے آغاز میں ہیں، یہ امام علی علیہ السلام کے صحابی تھے، لیکن بعد میں جب یہ علم النحو ترقی پایا تو سارے کے سارے وہ مشرب امیر المومنین علیہ السلام کے پیرو نہیں تھے، لہذا نحو ایک دفعہ دینی ہاتھوں سے تشکیل پایا ہے، اور ایک دفعہ عمومی افراد اور ادبا جو ادیب افراد تھے ان کے ہاتھوں سے تشکیل پایا۔ اس لیے آپ جب نحو کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو کانا کس معنی میں نظر آتا ہے؟ کانا ناقصہ۔ کانا اصل میں کیا تھا؟ افعال ناقصہ میں سے نا، فعل ہے یا اسم ہے؟ دلیل کیا ہے اس کے فعل ہونے پر؟ فعل کون سا ہوتا ہے؟ فعل کی خصوصیات کیا ہیں؟ زمانہ ایک پایا جاتا ہے، زمانے پہ دلالت کرتا ہے، اور حدوث کے اوپر دلالت کرتا ہے، ہونے پہ دلالت اس کی ہوتی ہے، صحیح ہے؟ یہ دونوں چیزیں، اس لیے کانا کا اسم اس کے فاعل کی جگہ پر ہے۔ اچھا، ناقصہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ فعل اپنے فاعل پہ اس کا تمام ہو جاتا ہے کردار، لیکن کانا جو ہے وہ اپنے فاعل کے اوپر اکتفا نہیں کرتا، خبر کو بھی چاہتا ہے۔ اب آئے آپ کانا اگر قرآن کی زبان سے اور روایات اہل بیت علیہ، کیونکہ ان سے بلیغ کلام کسی کا بھی نہیں ہے، آپ ابھی عربوں میں جائیں نا، وہ جو عربی بولتے ہیں اس کا ایک بھی لفظ سمجھ نہیں آئے گا، آپ کو اسی طرح لگے گا بلتی بول رہے ہیں یا پشتو بول رہے ہیں۔ آپ مختلف سوریہ جائیں، مصر جائیں، عراق جائیں، وہ جیم کو گاف بولتے ہیں، بس آپ کہتے ہیں نا قل، تو وہ کہتے ہیں گلت، آپ سوچتے رہیں گے کہ یہ گاف تو اردو ہندی وغیرہ میں ہوتا تھا، یہ گلت کیا چیز ہے؟ جلفی زبان ادھر نہ رائج ہے۔ اسی طرح آپ بقیہ جگہوں پہ جائیں، انہوں نے توڑ موڑ کے ایسی عربی بنائی ہوئی ہے کہ وہ بولیں شنو، یعنی کیف حالک، شنو حالک، تو آپ کہیں گے شنو کیا ہے؟ عجیب سے ہے، اس لیے عرض کیا نا، یہ گلگتی بلتی ہی آپ کو محسوس ہوگی کہ یہ بول رہے ہیں۔ آپ پوچھیں کہ آپ کہاں سے ہیں، وہ جب کہے گا میں عراق سے ہوں، آپ کہیں گے نہیں مجھے تو آپ لگتے ہیں اسکردو سے ہیں۔ یہاں پہ اس لیے اہل بیت علیہ السلام کی فصیح عربی ہے، ہر زمانے میں زندہ ہے، اور مدارسی کی بدولت زندہ ہے۔ قرآن کا اہتمام مسلمین چونکہ کرتے ہیں، اس لیے 1400 سال ابھی تک کوئی زبان دنیا کی زندہ نہیں ہے سوائے قرآن کریم کے، کیونکہ ہر چند سالوں کے بعد زبانوں میں تغیر آ جاتا ہے۔ جیسے ابھی پاکستان کی آپ لے لیں، اردو کو پیدا ہوئے ہی 300 سال تقریباً گزرے ہیں، زیادہ عمر نہیں ہے اس کی اردو کی، یعنی ابھی بچہ ہی ہے اردو، اسے پھلنے پھولنے کی بڑی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ 100 سال پرانی یا 50 سال پرانی اردو بھی سنیں تو پریشان ہو جائیں گے، سمجھ نہیں آئے گی صحیح طریقے سے، ایسے الفاظ ہیں، کیونکہ انگلش کے کثیر الفاظ ابھی داخل ہو گئے ہیں۔ اور اردو میں حالانکہ محکمہ ہے پاکستان میں الحمدللہ، اور مقتدرہ قومی زبان کا، کہ ان کا کام یہ ہے کہ ہر
نئے معنی کے لیے لفظ کو ایجاد کریں جو اردو ساخت اور اردو زبان کی اساس کے اوپر ہو۔ انہوں نے ایجاد بھی کی میں اور ڈکشنری بھی چھاپتے ہیں، لیکن خود ہی نہیں بولتے وہ لفظ۔ پاکستان ان ممالک میں ہے کہ جہاں پہ رسمی زبان اردو ہے، لیکن اردو کے یہ بتانے کے لیے کہ یہ رسمی زبان ہے، اس کو بھی انگلش میں لکھتے ہیں۔ صحیح، یعنی آفیشلی زبان انگلش ہے، کوئی لیٹر اردو میں جاری نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہاں پہ بھی آپ نے یہ نقطہ عرض کرنا مقصود تھا کہ کانا در حقیقت عربی بلیغ اور فصیح زبان کے مطابق کانا اصل اساس میں دو معنی کے اوپر ہے، یا کانا تامہ ہے یا کانا ناقصہ ہے۔ صحیح ہے، دونوں بھی ایک وقت استعمال ہے۔ کانا تامہ کوئی استثناء نہیں ہے، اصل اساس کے اوپر ہی کانا کیا ہے؟ تام تھا۔ کانا تامہ کسے کہتے ہیں؟ کانا تامہ اگر ہو تو وہ کاملاً فعل ہے، کیونکہ اسے خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اس طرح کے موارد میں کانا بلا کینونتن وکانا بلا کیفن، کانا تامہ ہے ادھر، صحیح ہے۔ اور یہاں پہ جو با ہے ممکن ہے کہ یہ با زائدہ شمار ہو، صحیح ہے، اور یہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ فاعل کی حیثیت رکھ لے گا، یا ممکن ہے کہ آپ اسے متعلق قرار دے دیں، خبر قرار دے دیں، کانا تامہ ہی ہو، یا اسے متعلق قرار دے دیں، خبر نہ قرار دیں بلکہ متعلق فاعل کے قرار دیں، یا آپ ممکن ہے اسے حال قرار دے دیں۔ اس حال میں مختلف ترکیبیں کی جا سکتی ہیں۔ البتہ کانا یعنی اللہ از اے فاعل نہیں، بلا کینونت ان کو فاعل نہیں قرار دے سکتے، اس میں ہوا ہی ہے۔ کانا یعنی اللہ کی ذات کیا ہے؟ اس کی صفت ممکنہ آپ لے آئیں، اللہ ہے، لیکن کس طریقے سے ہے؟ بلا کینونت، بغیر کسی حادث کے، بغیر کسی موجد کے، بغیر کسی ایجاد کیے ہوئے کے ہے۔ بس یہ کانا سے ہے یہ کلمہ۔ کانا ماضی پہ بھی دلالت کرتا ہے اور حال پہ بھی دلالت کرتا ہے، ہمیشہ وہ ماضی پہ دلالت نہیں کرتا۔ اگر تامہ ہو تو پھر ماضی پہ اس کی دلالت نہیں ہے، اگر یہ ناقصہ ہو تو ماضی کے اوپر دلالت ہے، درست ہے۔ لہٰذا یہاں پہ انہوں نے جو ذکر کیا ہے زمانے ماضی سے بھی عبارت ہے، اور زمانے ماضی کے علاوہ یہ استمرار کو بھی ذکر کرتا ہے کہ اس صفت کے ساتھ یہ ہستی یا یہ شخصیت استمرار رکھتی ہے۔ مختلف معنی ہیں کانا کے عربی زبان میں، مختلف معنی۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ آئیں اور اس کے معنی کون کے اعتبار سے دیکھیں، کیونکہ کانا کے حروف اصلی کیا ہیں؟ کون، کاف واو نون ہے۔ کاف واو اور نون یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے کئی چیزوں میں۔ کون، کائنات کو بھی، کائنات اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کائنات بھی کون لفظ سے ہی بنے ہیں، اور متکلمین نے اس کو ایجاد کے معنی میں استعمال کیا کون کو۔ کون سے کینونہ بنا ہے، کینونتن۔ اب نحویوں نے کینونتن کو کس طرح سے ذکر کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ فعلولتن کے وزن پہ تھا، کونونتن، فعلولتن، صحیح ہے، ایک رائے یہ ہے۔ کس وزن پہ تھا یہ؟ فعلولتن کے وزن پہ، یعنی کینونتن یعنی فعلولتن۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ضمہ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، یعنی کونونتن تھا، فعلولتن کا مطلب کیا ہے؟ ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کینونتن نا، یہاں پہ لفظ واو یا نہیں واو تھا اصل میں، یہ کونونتن تھا، یہ کلمہ اصل میں کیا تھا؟ کونونتن تھا۔ کونونتن سے کینونتن بنائیے، یہ پہلی رائے ہے علماء نحویین کی، علماء نحو یعنی نحات کی پہلی رائے ہے۔ کینونتن اصل میں کیا تھا؟ کونونتن، یعنی فعلولتن کے وزن پر تھا۔ اچھا، عرب لوگ جو ہے نا وہ ضمہ کو بڑا بھاری سمجھتے ہیں ادائیگی میں، ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ منہ کھولے الفاظ ادا ہوتے ہی رہیں، اس لیے وہ ایسے الفاظ جس میں زیادہ منہ چلانا پڑتا ہے انہیں، تو اس کو وہ مختصر کرتے رہتے ہیں۔ ضمہ انہیں اس لیے سخت لگتا ہے، اس لیے انہوں نے اس سے جو ہے وہ بچنے کے لیے کیا کیا؟ واو جو ہے اسے یا میں تبدیل کر دیا، صحیح ہے۔ کونونتن، آپ جانتے ہیں نا واو اور ضمہ، واو کیا ہے؟ آدھی پیش ہے، آدھی ضمہ ہے،
دو واو ہوں تو ایک ضمہ بن جاتی ہیں، لہٰذا وَكَرِهُ الضَّمَّ وَالْوَاو، انہوں نے ضمہ اور واو کو آپس میں ایک جگہ پہ دیکھا، کونونتن، واو آدھی ضمہ ہوتی ہے اور نون کے اوپر پوری ضمہ ہے، تو انہیں تھوڑا بھاری لگا، اس لیے انہوں نے واو کو کس میں تبدیل کر دیا؟ یا میں تبدیل کر دیا، تاکہ ایک ہی ضمہ رہے اور یہ ہمارے لیے بھاری نہ بنے۔ اسے کہتے ہیں ثقیل لگا تو انہوں نے واو کو تبدیل کر کے کس میں کیا کر دیا؟ یا۔ اس طرح یہ کیا بن گیا؟ کینونتن۔ لیکن سیبویہ کی رائے الگ ہے، صحیح ہے، سیبویہ بہت بڑے نحوی گزرے ہیں، ان کی رائے یہ کہ یہ تھا کیونونتن، کیونونتن۔ آپ نے تو ابھی پڑھا نا کہ یا کے بعد بھی واو لے کے آ رہے ہیں، علی وزن فیعلولتن، فیعلولتن۔ تو پھر کیا کیا؟ ادغام ہو گیا آپس میں، واو اور یا میں کیا ہو گیا؟ ادغام، ادغام کے آپ قواعد جانتے ہیں، اور پھر کیا ہو گیا؟ کینونتن، کینونہ ہو گیا، تو اب یہاں پہ انہیں پھر ثقیل لگا تو انہوں نے پھر اس میں شد ختم کر دی اور یہ کیا بن گیا؟ کینونتن، درست ہے، کینونتن۔ عربی میں کئی جگہ جیسے میت کو میتن پڑھتے ہیں یہ، صحیح۔ اچھا، واو کے ساتھ یہ چند کلمات آتی ہیں جو فیعلولتن کے وزن پہ آتے ہیں اور پھر اس طرح سے ڈھل جاتے ہیں، چند الفاظ ہیں۔ واو کے ساتھ فقط اور فقط دو لفظ آتے ہیں، بقیہ کوئی اور لفظ اس طریقے سے نہیں آتا، لہذا مکان کلمہ بھی اسی طریقے سے ہے، مکان بھی کہانا سے ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا، میت کو میوت پڑھتے ہیں، میوت یا میوت، میوت کر کے پڑھتے ہیں، کینونتن کی مانند۔ ہمارے پاس ایک تو آپ کے سامنے اس طریقے سے ایک معنی آ گیا۔ مولا صالح مازندرانی نے بھی اسی طریقے سے ذکر کیا ہے، لیکن جوہری کی زبانی ذکر کیا ہے۔ ہم نے راغب اصفہانی کی زبانی ذکر کیا، انہوں نے ذکر کیا کانا کونن کینونتن، اور حیدودتن، طیرورتن، یا سے جو ہے نا چیزیں آتی ہیں ان کو اس میں ڈھالا جاتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں ولم یجی من ذوات الواو، جو واو رکھتے ہیں اصل کلمے میں، واو جیسے کون، اصل جو واو رکھتے ہیں اس میں کوئی حرف اس وزن کے اوپر نہیں ڈھلتا سوائے ان دو کے، کینونتن و حیعوعتن، صحیح۔ اور بقیہ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ یہ تشدید کو ہٹا دیا گیا، وہی جو پہلے عرض کیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ مہم ہے۔ اب معنی یہ ہے کہ کون حادث، کینونتن کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ہونا، لیکن حادث کی صورت میں، پہلے نہیں تھا پھر ہونا، کینونتن یعنی پہلے نہیں تھا پھر بعد میں ہوا، پہلے وہ نہیں وجود رکھتا تھا، یعنی قبل اس کے کوئی موجود ہے، اور وہ قبل کیا ہے؟ عدم۔ تو یہاں پہ وہ فرما رہے کانا، اللہ تھا اور ہے بھی، استمرار ہے، یہ یہاں پہ کانا استمرار پہ دلالت کر رہا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کانا سے یہ استمرار کا معنی سیاق کے طور پہ لیں گے، سیاق ہمیں بتا رہے ہیں، یعنی وہ ماحول، وہ ذات، اس سے ہم یہ معنی لے رہے ہیں۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، عربی زبان میں کانا اس طرح استعمال ہوتا ہے، آپ استعمالات عرب کو اگر دیکھیں تو کانا میں اس طرح کا استعمال پایا جاتا ہے۔ اس لیے صاحب تحقیق حسن مصطفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تمام لغات و قرآنی معانی پہ لکھی گئی تحقیقات کلمات کے اعتبار سے جو ہیں ان پہ غور و فکر کر کے ایک آخری نتیجہ جو اخذ کیا قرآنی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کانا اصل میں معنی اس کا ہے تحقق۔ یہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ وقوع، تحقق، ہونے پہ فقط دلالت کرتا ہے۔ وہ استمرار کے ساتھ ہو، وہ ماضی میں ہو، وہ حال میں ہو، یہ الگ چیز ہے۔ کس کی پر اصل دلالت ہے کانا کی؟ وقوع پہ، واقع ہے یہ، متحقق ہے یہ، موجود ہے یہ، ہونے پر دلالت ہے کانا کی، درست ہے۔ اب بقیہ اگر ماضی میں ہے تو ماضی کا بھی لے سکتے ہیں اس سے معنی، حال کا بھی لے سکتے ہیں، مستقبل کا بھی لے سکتے ہیں، ہونے پہ دلالت وہ کرتا ہے۔ اچھا، یہ جب بات آپ کے لیے واضح ہو گئی تو اب کینونتن یا کینونتن یہ کلمہ ہمارے لیے آشکار ہو گیا، کون
حادث، ایک ہم نے روایات اہل بیت علیہ السلام و دعاؤں میں کلمہ جو استعمال ہوتا ہے آشکار ہمارے لیے ہوا، ادھر سے کلمے کان و کون کی تحقیق بھی آپ کے سامنے آ گئی، اس لیے کان اللہ علیما حکیما، کان اللہ مثلا رحیما، اس طرح کے جو کلمات ہیں روایات دعاؤں میں یا آیات کریمہ میں، وہاں پہ کانا سے ہم کیا معنی لیں گے؟ استمرار کا معنی بھی ہم لیں گے۔ کانا ہے لیکن دو چیزیں بتا رہا ہے، ازل کو بھی بتا رہا ہے اور استمرار کو بھی بتا رہا ہے کہ یہ استمرار ہے، جاری رہے گا، درست ہے۔ اس کے بعد اگلا کلمات ہے کانا بلا کینونۃ، اللہ تھا لیکن کیا اس کی صفت ذکر کی گئی ہے؟ بلا کینونۃ، بلا کینونۃ یعنی زمان کی در نفی ہے، بلا کینونۃ زمانیۃ، یہ بعض علماء ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے، جیسے احمد بن زین العابدین العاملی آج سے 400 سال پہلے گزرے، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے، علامہ مجلسی سے بھی پہلے گزرے، انہوں نے واضح طور پر لکھا بلا حدوث، یہ معنی لے لیں یعنی وہ حادث نہیں ہے، عدم سے وجود میں نہیں آیا، کینونۃ عدم سے وجود میں نہیں آیا، یا یہ لے لیں بلا کینونۃ زمانیۃ۔ اچھا، اس میں ایک اہم جو چیز ہے وہ بہترین ایک حاشیہ ہے، یہ بھی ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً ہم اثر تھے، ملا یا مولا خلیل بن غازی قزوینی، ان کا حاشیہ دلچسپ ہے، الشافی فی شرح الکافی، انہوں نے بھی ایک صرفی تحلیل لکھی ہے، اس کو بھی توجہ سے دیکھیں، ہم پڑھ چکے ہیں ابھی وہ جو اہم نکات ہیں، اس لیے اس کا پڑھنا آپ کے لیے کافی ہوگا۔ لکھتے ہیں کہ کانا بلا کینونۃ یعنی کانا تامہ، یہاں پہ کانا کیا ہے؟ تامہ ہے، والکینون بفتح الکاف وسکون الخاتمہ ونونین بینہما واون، الکائن الحادث، جو حادث ہو، کائن ہونا، حادث عدم سے وجود میں آنا، کینونہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ جو عدم سے وجود میں ہے، یعنی قبل اس کے لیے کوئی چیز ہے اور وہ عدم ہے، پھر وہ نہیں تھا پھر ہوا۔ اصلہ قینونہ، اور پھر ذکر کیا کہ وہی دیموم من دوام سے ہے، اور انہوں نے وہی والی بحث کی جو میں ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کی جا چکی ہے۔ بلا کیفن، کانا بلا کیفن، یہاں پہ بھی کانا کیا ہے؟ تامہ ہے، اور کیفہ مبنی علی الفتح ہے، بلا کیفن مبنی علی الفتح۔ ادھر بلا سے کیا مراد ہے، بلا کیفن سے کیا مراد ہے، اس کو ہم اب فلسفیانہ تشریح کے دوران ہی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور کوئی کلمہ اس کے اندر جو ضروری ہے، جس کی لغوی بحث اور صرفی بحث ہمارے لیے مفید ہے، ان میں سے ایک لفظ ہے قبل۔ آپ جانتے ہیں کہ قبل کیا ہے؟ ظرف، جہاد کو بیان کرتا ہے۔ جہاد کتنی ہے جو آپ نے نحو میں پڑھی ہے؟ 6 جہاد معروف ہے، لیکن فقط ان 6 میں بات مقید نہیں ہے، یہ تو معروف جہاد ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں، صحیح ہے، اور آگے پیچھے، یہ کیا کہلاتی ہیں؟ جہاد 6۔ اس کے علاوہ دیگر بھی ہیں، جیسے قبل، آخر، قبل بھی انہی ظروف میں سے ایک ظرف آتا ہے۔ کم جو ہے اور کیف، یہ دونوں کے دونوں کلمات مبنی ہیں اور استفہام کے لیے آتے ہیں۔ کس کے لیے آتے ہیں؟ استفہام۔ یہاں پہ کلمہ استفہام کو استعمال کر کے در حقیقت ایک معنی کی طرف اشارہ ہے۔ کم کس چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ مثلا جب آپ نے اردو میں لفظ بولنا ہو کتنا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کتنا کا کوئی کیا معنی ہے؟ مثلا ایرانی اردو سیکھ رہا ہو اور اوکے یہ ہر جگہ میں پڑھتا ہوں کتنا کتنی، یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ کیا اسے سکھائیں گے؟ آپ کہیں گے ہر وہ چیز جو مقدار پر دلالت کرے اور آپ نے اس کی مقدار یا پیمائش جاننی ہو تو آپ اس کے لیے کیسے سوال کریں گے؟ کتنی ہے، یہ لفظ کتنا یا کتنی لائیں گے۔ عربی میں کیا ہوگا؟ کم، ہاں، یعنی آپ انڈے، آپ نے کہا کہ کتنے انڈے چاہیے آپ کو، صحیح، پاکستان میں آپ کہہ لیں ابھی انڈوں کی عربی نہ لائیں آپ، کم کی، کیونکہ زیادہ عربی لائیں تو آگے پیچھے ہو جائے گی، آپ کہیں گے کم انڈے، یعنی کتنے انڈے چاہیے، صحیح۔ تو اسی طرح کیفیت کے بارے میں ہے، صحیح، کیف حالک، آپ کی حالت کیسی ہے،
کیونکہ بعض اوقات حالت جو ہے وہ بدترین ہوتی ہے، وہ پہلے ہی بچنا چاہتا ہے کہ آپ بتا دیں ہمیں، سائٹ پہ ہم چلے جائیں، کوئی ایسی چیزیں ناگوار نہ ہمارے اوپر آن پڑے۔ آپ نے جب بھی کسی شے کی کیفیت کو معلوم کرنا ہے، صحیح ہے، یعنی اردو میں کیا لاتے ہیں آپ؟ اردو میں جب بھی لفظ کیسا کیسی، کوئی ایرانی آپ سے پوچھے یہ کیسا یا کیسی، اس کا کیا معنی ہے؟ آپ کہیں گے کہ جب بھی آپ نے کیفیات کے بارے میں پوچھنا ہو تو یہ لفظ کیسا یا کیسی استعمال کرتے ہیں، درست ہے؟ یہ بھی ہمارے پاس اسی طرح ہے۔ بلا کیفن یعنی تم حالت کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے، بلا کم من اس کی مقدار کے بارے میں، پیمائش کے بارے میں، اجزاء کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس یہ بات آئی کہ یہ کن میں سے ہیں، یہ ظروف میں سے ہیں۔ اور یہاں پہ جو کلمہ غایت ہے اس پہ بھی توجہ کریں۔ کلمہ غایت کئی معنی میں آتا ہے، ان میں سے یعنی جو رائج استعمالات کے اعتبار سے، ایک لفظ کے اصلی معنی کے اعتبار سے بھی نہیں بیان کیا جا رہا، اس کلمے کو استعمال کر کے کیا کیا معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ہدف، صحیح ہے، آپ کی غایت کے یعنی آپ کا ہدف کیا ہے، مقصد، آپ کا انتہا، مقصد کیا ہے، یعنی جس کو پانا چاہتے ہیں آپ۔ انہی میں سے ایک ہے منتہا، اختتام کس کے اوپر ہے، انتہا۔ اگرچہ یہ جو لفظ بولیں ہدف بھی وہی ہے کہ جس کے اوپر آپ کی انتہا ہو جائے، اس لیے غایت انتہا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ادھر غایت بالخصوص منتہا ہی کے معنی میں ہے۔ تمام شارحین نے، حتی مولا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ ادھر کیا مراد ہے، انتہا ہی مراد ہے۔ اب ہم آئیں اس کلمے کے اوپر کہ جو یہ کہا انقطعت عنہ الغایت وہو غایت کل غایت، یہاں پہ تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ جتنی بھی لے آئیں انتہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر وہ انتہا ختم ہوگی، لیکن اللہ کسی چیز کے اوپر بھی انتہا نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ خود مادی جہان اور اس کے آثار، کیونکہ اللہ لا محدود ہے، اس کے آثار محدود ہوں گے یا لامحدود ہونے چاہیے؟ اب یہ جو مادی دنیا یہ اللہ کے آثار میں سے ہے یا نہیں؟ خلقت ہے، یہ محدود ہے یا لامحدود؟ کہاں پہ اس کی حد ہوتی ہے؟ اللہ کی نسبت محدود ہے۔ وہ تو اللہ کی نسبت ہر چیز محدود ہے، ہم تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے آ رہے ہیں کہ اس کے آثار بھی پھر جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں اپنے آثار کو اجاگر فرمائے گا اللہ کی ذات۔ اس لیے آپ مادی جہان کی ذرا انتہا کہیں سے پوچھ کے آئیں کہ کہاں پر ہے۔ ابھی سائنس نے یہ جو کہکشائیں ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک وہ ہے جو ہمارے مشاہدے میں آئی ہیں اور ایک وہ ہے جو مشاہدے میں نہیں آیا۔ جو مشاہدے میں آیا ہے وہ 1% ہے، وہ جو مشاہدے میں آیا ہے وہ 1%، وہ 1% کو اگر آپ جانیں تو وہ اصلاً ہماری حد ذہن کے حدود میں نہیں سما سکتا۔ بس ہماری جو کہکشاں ہیں سب سے تیز ترین جو اس دنیا میں سپیڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ لائٹ کی ہے، صحیح، نور کی ہے۔ اگر آپ لائٹ کی رفتار سے حرکت کریں تو آپ کو اپنی کہکشاں جسے گلیکسی وے کہتے ہیں، جس میں کئی سو یا ہزاروں سورج ہیں، یہ جو آپ جسے نظام شمسی کہتے ہیں نا، یہ ایک سورج کے پارٹس ہیں، حصے ہیں۔ یعنی اگر آپ اوپر سے دیکھیں خالی سورج نظر آ رہا ہوگا، آس پاس کچھ نظر نہیں آئے گا۔ بالکل اسی طریقے سے آپ بہت اوپر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک محلہ نظر آتا ہے۔ آپ نے گوگل میپ دیکھا ہے نا، وہ لکھا ہوتا ہے ایک چیز، اسے کلک کرتے ہیں اچانک آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ گھر، اور کلک کرتے ہیں روڈیں، اور کلک کریں آس پاس پاس اور گاڑیاں بھی۔ یہ بھی اسی طرح جتنا اوپر سے دیکھیں آپ کو ایک گلیکسی یوں چکر سے ایک بس دھواں سا یوں نظر آ رہا ہے گول سا۔ تھوڑا قریب جاتے ہیں تو بڑے بڑے سورج آپ کو نظر آ رہے ہیں، بھری ہوئی ہے ہماری کہکشاں۔ اور قریب جاتے ہیں تو ایک ہمارے والا سورج ہے، بس یہ اکیلا نظر آئے گا۔ اس کے قریب جاتے ہیں تو یہ گول دائرے نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے جو اس کو بیان کیا وہ ہمارے اذہان میں نہیں سماتا، اس لیے وہ ابھی تک اس کائنات کی حد کا تو تصور ہی نہیں کر پا رہے کہ ہے کہاں تک۔ بہرحال یہ ہمارے پاس آخری اس میں مطلب تھا کہ مراتب غایت جتنے بھی کر لیں سب کی انتہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی انتہا نہیں ہے۔ یہاں پہ اب اس کی شرح کی طرف آتے ہیں اور بقیہ شرح اگلے درس میں پڑھیں گے، صرف ایک دو نقطے ہم آج کے درس میں ملاحظہ کریں گے۔
پہلا نقطہ ہے بلا کینونۃ، دو اس کی شرح کی گئی ہیں، ایک شرح تو آپ نے سن لی۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی شرح کی ہے وہ یہ شرح کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عین وجود ہے، صحیح ہے، اس کی ذات، وہ اس کا وجود اور اس کی ذات عین وجود اور وجود عین ذات ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ کلمہ بیان کر دیتا ہوں، اس لیے کینونۃ کے دونوں معنی بلا کانا بلا کینونۃ، مطلب ایک ہی ہے، لیکن ملا صدرہ نے ایک اور پہلو بھی خوبصورت ذکر کیا، کیونکہ بقیہ شارحین نے جس کی تشریح کی ہے وہ کلمہ بلا کینونۃ کی تشریح کی ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کانا میں جو ضمیر ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ رہی ہے اس کی بھی تشریح کی ہے، لہذا وہ بیان کرتے ہیں اس بات کو۔ ملا صدرہ لکھتے ہیں ان وجودہ تعالی عین ذات ہی، اللہ کا وجود کیا ہے؟ اس کی عین ذات ہے۔ یہ آپ کو بدایۃ الحکمہ اگر توجہ سے پڑھیں تو یہ نقطہ سمجھ آ جائے گا۔ وَأَنَّهُ بُحْتٌ حقیقت الوجود، یعنی صرف اور صرف وہ حقیقت وجود رکھتا ہے، الاتم، ایسا وجود حقیقی، الذی لا یشوبہ عدم، کہ جس وجود کے ساتھ کبھی عدم کا شائبہ بھی نہیں ہوا، ولا نقص، کوئی نقص اصلاً اس کو چھوا بھی نہیں ہے، ولا ماہیت، اور نہ ہی کوئی اس کی ماہیت ہے، ولا امکان، اور نہ وہ دائرہ امکان میں آنے والی ذات ہے۔ وَهُوَ قَوْلُهُ بِلَا كَيْنُونَةٍ، یہ جو لا لگایا نا، ولا عدم ولا نقص ولا امکان ولا ماہیت، یہ چاروں بلا کینونۃ کہہ کے خارج کیے ہیں۔ جب بلا کینونۃ کہا تو مراد کیا ہے کہ وہ ایسا وجود باری تعالی ہے جس کے ساتھ نہ عدم ہے۔ سب مفسرین نے فقط عدم کے پہلو کو ذکر کیا، ملا صدرہ انہوں نے آگے بڑھے اور آیات روایات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ مطلب اخذ کیا کہ نہیں، عدم کے علاوہ وہ ماہیت بھی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ماہیت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی امکان نہیں ہے، ممکن ہوتا نا ہو یا نہ ہو، نہیں اس کے لیے یہ نہیں ہے، اور اس کے لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر کوئی نقص بھی نہیں ہے، بلا نقص۔ دوسرا نقطہ انہوں نے ذکر کیا کہ ان لیس لذاتہ صفت زائدۃ کمالیۃ، اللہ کے لیے کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ جو کمال رکھتی ہے اور اس کی ذات کے اوپر زائد ہو، ذات کے علاوہ اس کے اوپر عارض ہوتی ہو۔ اس لیے یہاں پہ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اس کا ارادہ، اس کی زندگی، حیات، کلھا نفس ذات ہی، عین ذات ہے۔ یہ مطلب انشاءاللہ آگے تشریح طلب بھی ہے، آگے انہی سطور سے استفادہ کرتے ہوئے بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس طریقے سے ہے تو اس کے لیے سرمدیت اور دوام، ازلیت اور ابدیت یہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے زمان بعد میں خلق ہوا۔ زمان کیسے خلق ہوا؟ کیونکہ بار بار زمان کی جب ہم کم کہتے ہیں تو زمانے کی نفی ہے، بلا کینونۃ کہتے ہیں تو بعض شارحین نے لکھا زمانے کی نفی ہے، کیونکہ کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا کہ وہ معدوم ہو۔ اگرچہ پہلے ہونا اور زمانہ ہونا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ پہلے مثلا ہم تھے یا نہیں تھے؟ پہلے نہیں تھے، پھر ہوئے، جب نہیں تھے تو ادھر زمانہ پایا جاتا ہے یا بدون زمان ہے۔ اس لیے جو یہ تعبیرات آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی کہ ایک قدیم ذاتی ہے اور ایک قدیم زمانی ہے، اس بحث کی طرف دوبارہ مراجعہ کریں، یہ مطلب آپ کے لیے حل ہو جائے گا، اور اس مطلب کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے کہ زمان کم اور حرکت سے وجود میں آتا ہے، مقدار اور حرکت سے وجود میں آتا ہے۔ یہ آپ سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ کم، اب یہ ریاضی میں صحیح طرح سے حل ہوتا ہے، میتھمیٹکس میں صحیح طریقے سے حل ہوتا ہے، یہ مقدار والا مسئلہ۔ کم، اس کو جو انہوں نے تعریف کی ہے اس میں دو نقطے مہم ہیں، آپ ان دو نقطوں پہ ضرور غور کر کے آئیں، ورنہ توحید کی یہ تمام مباحث بکھری ہوئی ہیں ہماری کتب میں، یہ پہلو ہمارے لیے تشنا رہ جائے گا۔
ایک حد تک ہم جو ترقی ابھی تک علم کی ہو چکی ہے اس کے دائرے میں فہم حاصل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ادھر تک تو پہنچائیں۔ ہم حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سابقہ دور میں زندگی بسر نہ کریں، صحیح ہے؟ ہم اس دور میں زندگی بسر کریں جو ہمارا زمانہ ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کہہ سکیں کیونکہ یونان کی جو ریاست بنی اسی میں یہ ساری چیزیں ایجاد ہو چکی تھی۔ اگر کسی کو کم اور کیف کا معنی نہیں پتہ، اس کا یہ مطلب ہے یہ 2023 میں ہوتے ہوئے تقریباً آج سے 6 یا 7 ہزار سال پرانی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ اس دور کے ذہن کے مطابق ہے، آج کے دور کے ذہن کے مطابق۔ اس لیے سوچیں، کم میں 2 چیزیں اہم ہیں۔ نمبر 1، کم اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کم کی تعریف میں کہ ذاتاً تقسیم ہو سکے اس کی۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو توسط سے تقسیم ہوتی ہیں، مثلا جسم تقسیم ہوتا ہے حجم کے توسط سے، اصل میں حجم تقسیم ہوتا ہے تو جسم تقسیم ہو جاتا ہے، درست ہے؟ بعض چیزیں ہیں کہ سطح کی تقسیم ہوتی ہے، سطح تقسیم ہوتی ہے تو وہ چیز تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں ذاتاً جو ہے کم کیا ہے، بذات خود، یہ بذات خود تقسیم نہیں ہو رہا جسم، حجم تقسیم ہو رہا ہے تو یہ تقسیم ہو رہی ہے۔ کم وہ کہلائے گا جو ذاتاً تقسیم ہوتا ہو۔ نمبر 2، واہمی طور پہ تقسیم ہو۔ خارجی طور پہ تقسیم کریں گے وہ چیز تو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، کم ہو جائے گی۔ واہمی طور، واہمی کہتے ہیں خیال، یعنی آپ کے ذہن میں تقسیم، ذہنی تقسیم ذہنی کو قبول کرتا ہو۔ یہ جو 2 خصوصیات ہیں اس سے کم وجود میں آتا ہے۔ کم کی ہم نے 2 تقسیمیں پڑھی، ایک متصل ہے اور ایک منفصل ہے، یعنی متصل اور منفصل۔ منفصل ایک ہی شے ہے، ادھر انسان خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک ہی چیز پہ غور کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عدد۔ ایک عدد ہے یا نہیں؟ فلاسفہ اس بات کو قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ایک عدد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کم کی کیا تعریف پڑھی ہے؟ ذاتاً تقسیم ہو اور واہمی طور پہ تقسیم ہو سکے۔ اگر آپ ایک کو تقسیم کر دیں تو وہ عدد باقی رہے گا، کیونکہ ہر عدد ایک سے بنتا ہے، ہر عدد کیا ہے؟ وہ ایک سے بنتا ہے، اس لیے اس کو آپ تقسیم کریں تو آپ کے پاس ایک چیز ایک آتا رہے گا، صحیح ہے؟ اگر ایک کو آپ نے تقسیم کیا تو ایک باقی نہیں رہے گا آپ کے پاس، کس میں تقسیم ہو جائے گا؟ 2 نصف میں تقسیم ہو جائے گا، 4 اس کے حصے کر لیں، پھر تو ایک باقی نہ رہا نا۔ اس کو انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ بہرحال متصل کم میں منفصل کیا ہے؟ صرف ایک اس کی مثال ہے، وہ کیا ہے؟ اعداد۔ متصل پہ آ جائے، متصل 2 تھے، قار یعنی مستقر، ٹھہرا ہوا، یعنی جس کے اجزاء ایک جگہ جمع ہو جائیں اور رک جائیں۔ اجزاء چیزوں کے کیا ہیں؟ مثلا ہمارا لباس ہے، جسم ہے، بالفرض یہ اجزاء ایک جگہ پہ متحد ہے نا اور ثابت ہے، جو ثابت ہو وہ تقسیم ہوگی۔ اگر ثابت تقسیم ہو تو اسے کہتے ہیں متصل قار۔ اس کو انہوں نے پھر تقسیم بندی اس کی ہے، خط ہے، سطح ہے، جس میں تعلیمی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اسے پڑھیں گے۔ اور ایک ہے غیر قار۔ قار یعنی مستقر نہیں ہے، قرار نہیں ہے، اردو میں آسان ہے، آپ اسے قرار، لفظ قرار ہی کہہ رہے ہیں۔ متصل قرار، مستقر قرار اور غیر قرار۔ غیر قرار کے اجزاء ہیں لیکن آگے جاتا ہے، پیچھے والا ختم ہو جاتا ہے، پھر آگے والے سے ملحق ہوتا ہے، پیچھے والا ختم ہو جاتا ہے۔ کم ہے یعنی مقدار ہے، اجزاء ہیں، لیکن سیلان ہے، گزر ہے، وہ گزرتا جا رہا ہے، اس کو ٹھہراؤ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ آگے گزر رہے ہیں، یعنی جیسے پانی کا بہاؤ نہیں گزرتا، اب وہ تو آگے گزر گیا تو آپ کہیں گے کہ وہ پیچھے تو اس کے آثار رہ گئے نا، تو یہ آپ کہیں گے ہاں ایسا وجود ہے جس میں سیل پایا جاتا ہے، بہاؤ پایا جاتا ہے۔ وہ اجزاء جن میں بہاؤ پایا جاتا ہے اور ثبات نہیں ہے، قرار نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ متصل غیر قار۔ اس کی بھی ایک ہی مثال ہے، اور وہ کیا ہے؟ زمان۔ زمانہ کیا ہے؟ متصل غیر قار۔ یہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک جو فلسفیانہ ترقی ہوئی اور اس درجے کے جو مطالب تھے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسری صورت موجودہ سائنس کی ایجادات ہیں، آیا یہ آپس میں موافق ہوتی ہیں یا نہیں، اس کا جائزہ آپ خود انشاءاللہ تعالی لیجئے گا، لیکن اگلے درس میں آپ کو اس سطح علمی کے مطابق کہ جو انکشافات ہو چکے ہیں
عقلاء اور حکماء کے درمیان اسے ذکر کیا جائے گا، لیکن زمانے پہ ہم توجہ رکھیں گے. بس زمانہ کیا متصل غیر قار ہے، گزر جاتا ہے، پیچھے والے کو نہیں پکڑ کے لا سکتے کیونکہ اس کے اجزاء ثابت نہیں ہیں. وہ پیچھے والا نابود ہوتا چلا جاتا ہے، وقت پیچھے والے اجزاء اس کے کیا ہو گئے ہیں؟ نابود ہو گئے ہیں. آگے کے ساتھ متصل ہوا، پھر وہ گزر گیا، پیچھے والا ختم، پھر گزر گیا، پھر پیچھے والے ختم. پس تقسیم ہے اس میں، لیکن مستقر نہیں ہے اس کے اجزاء، ٹھہرے ہوئے نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے اس کے اجزاء میں. اس کی مثال زمانہ ہے، اس کو مزید تفصیل سے ذکر کیا جائے گا. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین.